السلام علیکم۔ پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا مگر آج تک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اسلامی نظام کیسے آئیں گے پاکستان کے اندر، کیونکہ اب بھی پاکستان کی حکومت یہ اسلامی نہیں ہے، پاکستان کا نظام اسلامی نہیں ہے۔ ریاست تو بنیادی طور پر ہے اسلامی، پاکستان کی آئین اسلامی ہے، پاکستان کی ریاست یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، کلمے کے نام پر بنا تھا، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا اور پاکستان کے اندر خصوصی طور پر کیسے قائم ہوگا؟ کیونکہ ہمارے افواج یہ مسلمان ہے، ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کے خلاف آپ تو بندوق نہیں اٹھا سکتے، تو کس طریقے سے یہ اسلامی نظام یہ آپ نافذ کریں گے پاکستان کے اندر؟ بنیادی سوال یہ ہوتی ہے، جہاد تو اسلامی نظام کے لیے ہوتا ہے، مگر پاکستان کے اندر آپ جہاد شروع کریں گے تو مسلمان کو ماریں گے، تو ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جہاد کے بغیر، بندوق کے بغیر آپ اسلامی نظام لا سکیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو تین کام کرنے ہوں گے، خود بخود اسلامی نظام آئیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کام کیا ہے، سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اصلاح نفس، اصلاح نفس پر آپ کام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے کام، سب سے پہلے آپ یہ کام کریں گے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں گے، اپنے نفس کا اصلاح کریں گے، اپنے نفس کو اسلام کا تابع کریں گے، اپنے اوپر اسلام نافذ کریں گے۔ جب آپ کے 5 فٹ بدن پر اسلام نافذ نہ ہو، آپ کے چہرے پر اسلام نافذ نہ ہو، تو کس طریقے سے آپ اسلامی نظام کو نافذ کریں گے؟ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا۔ جب آپ دنیا کے سامنے رول ماڈل بن جائیں گے، جیسا صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام جب کسی کو تبلیغ کرتے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے، تو لوگ ان سے پوچھتے کہ ہم کس طریقے سے اسلام لائے، کون سی والی اسلام لائے، تو اس کو بتاتے کہ ہمارے جیسے مسلمان ہو جائے۔ آج آپ کسی کو اگر یہ بتائے کہ ہمارے جیسے مسلمان ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سب سے پہلے آپ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھر مجھ سے یہی بات شروع کر دے کہ مجھے اسلام کی دعوت دے۔ تو بنیادی چیز ہوتی ہے اپنے نفس کی اصلاح، اس کو آپ دو طریقوں سے کریں گے۔ اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک ہے تعمیری افکار، تعمیری افکار پر آپ کام شروع کریں گے۔ دوسرا تعمیری افکار کے بعد ہے تطہیر افکار، تطہیر افکار پر آپ کام شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی فکر، اپنی سوچ، اس کی تطہیر کریں گے، اس کو پاک کریں گے، اس کو اسلام کے مطابق کریں گے۔ جب آپ کی سوچ اسلام کے مطابق ہو، آپ اسلامی نظام کا سوچنا شروع کر دیں، یہ ہوگی آپ کی تطہیری افکار۔ پھر اس کے بعد ہوگا تعمیری افکار، آپ اس کو تعمیر کریں گے، اپنے افکار کو، اپنے سوچ کو، اس کو بڑھائیں گے بڑے سطح پر، تاکہ بالکل آپ کی سوچ اسلامی ہو۔ جب آپ کی سوچ اسلامی ہو تو خود بخود اسلام کی طرف آپ جائیں گے۔ دوسری کام آپ کون سی کریں گے؟ اصلاحی نفس ہوگی، پھر آپ شروع کریں گے اصلاحی معاشرہ۔ جب آپ اصلاحی معاشرہ شروع کریں گے، معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ معاشرے کی اصلاح کدھر سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے جس طرح صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار تھی، قرآن مجید کی طریقہ کار ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے، قرآن کا حکم ہے۔ تو اصلاحی معاشرہ میں آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل شروع کر لے، اس کو سمجھا دے کہ اسلام ہم سے کیا چیز مانگتی ہے، اسلامی نظام کیا چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھا دے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دے۔ جب آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ اپنے محلے سے شروع کریں، محلے والوں پر محنت کر لیں، پھر گاؤں، پھر اسی طرح شہر، گلی کوچی، سب جب سب کا سب اصلاح ہوگا معاشرے کا، تو انشاءاللہ العزیز جب سارے مسلمان آپ کی بات کو سمجھ سکے، جب سارے مسلمان اقامت دین کی کوشش کو، اقامت دین کی جدوجہد کو سمجھ سکے، تو انشاءاللہ العزیز تیسرے کام کی طرف آپ بڑھیں گے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیسرا کام آپ کیا کریں گے۔ مگر اس کے لیے لوگوں کو تعلیم دینا ہوگا،
لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹانی ہوگی کہ اس ملک کے اندر اگر بدامنی کو، دہشت گردی کو، ظلم کو، لوٹ مار کو، یہ سارے چیزوں کو ختم کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اسلامی نظام۔ اور اسلامی نظام جب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، اقامت دین کی جہد لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے، تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لوگ اسلام پر عمل شروع کریں گے۔ جب لوگ سارے کے سارے اسلام کا مطالبہ کریں، اسلام پر عمل شروع کریں، اور ان کی زندگیوں کے اندر اسلام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جہاد ہو، سود نہ ہو، بدامنی نہ ہو، بدعنوانی نہ ہو، کرپشن نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ اس کے بعد آپ ایک کام کریں گے اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام ڈن، ایک کام کریں گے، اور وہ بالکل آسان کام ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کام تو بڑا مشکل کام ہوگا، مگر مشکل کام نہیں ہے، اور وہ ہے زمامی کار۔ زمامی کار، زمامی کار کا کیا کریں گے؟ یہ پساق سے آپ لیں گے، پساق اور پجار سے، ٹھیک ہے، پساق اور پجار کے ہاتھوں سے زمامی کار لیں گے اور صلحاء، بالکل صلحاء کے ہاتھوں میں دیں گے۔ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ صالح لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور آپ نے اصلاحی نفس اور اصلاحی معاشرہ بھی کیا ہوگا، آپ نے لوگوں کو تیار کیا ہوگا اسلامی نظام کے لیے، اسلامی کوشش کے لیے۔ جب آپ نے ان سب کو تیار کی ہے اسلامی نظام کے لیے اور لوگوں کے اندر اسلام ہے، تو جو پساق اور پجار ہے ہمارے حکمران، آپ جانتے ہیں پساق اور پجار کو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر فاسق لوگ کون ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی پارٹیوں کے لوگ یہ پاجر ہے، فاسق ہے، اسلام کے مخالف ہے، اسلام کے دشمن ہے، ان سے یہ بزور طاقت زمامی کار لیں گے، حکومت کی زمامی کار لیں گے، اور یہ ان کے ہاتھوں سے لے کر صالحین کے ہاتھوں میں دیں گے۔ جب نظام صالحین کے ہاتھوں میں آئے گا، جب حکومت صالحین کے ہاتھوں میں آئے گا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا جن کی زندگی کے اندر خود اسلام ہو، وہ خود اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر نظام اسلامی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اسلام نظامی ہوگا یا نظام اسلامی نہیں ہوگا؟ تو انشاءاللہ العزیز نظام اسلامی ہوگا۔ کس طریقے پر؟ پہلے اپنا نفس کی اصلاح کر لے، معاشرے پر کام کر لے، پھر یہ زمامی کار یہ لے پساق اور پجار کے ہاتھوں سے اور صالحین کے ہاتھوں میں دے، انشاءاللہ العزیز پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا۔ بدعنوانی، لوٹ مار، کرپشن، سود، زناکاری، بدپیلی، سارے کے سارے شراب نوشی، یہ جتنے بھی برے کام ہیں یہ پاکستان سے ختم ہوں گے۔ پاکستان کے سارے ادارے، پاکستان کی نظام، پاکستان کی آئین، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سب کچھ اسلامی ہوگا، مگر اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا، آپ کو قربانی دینا ہوگا، اپنے نفس پر کام کرنا ہوگا، معاشرے پر کام کرنا ہوگا، زمامی کار کو پساق اور پجار کے ہاتھوں سے لے کر نکاح صلحاء کے ہاتھوں میں دینا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، آپ کو اس محنت کا صلہ ملے گا، چاہے اسلامی نظام نافذ ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں۔ ہم نے اسلامی نظام کی سلسلہ وار ایک اسلامی ریاست کے نام سے کورس شروع کی ہے، اس کی چوتھی لیکچر تھی، پہلے 3 لیکچریں ہم نے اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب چینل پر، آپ جا کر اس کو سن لیں، آپ کو پتہ لگے گا، اور انشاءاللہ العزیز آگے جا کر ہم 30 سے 35 لیکچریں بنائیں گے اسلامی نظام پر، آپ کو بالکل زیرو سے گائیڈ کریں گے کہ اسلامی نظام کیا چیز ہوتی ہے۔ جب آپ خود بخود اسلامی نظام کو سمجھ سکیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کی زندگی کے اندر جد و جہد ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اور آپ اس کورس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔